رات کے آخری پہر کی خاموشی قلعہ نما قید خانے کی موٹی دیواروں کے پار بھی سنائی دے رہی تھی۔ آسمان پر چاند کی مدھم روشنی پتھر کے فرش پر چھن چھن کر پڑ رہی تھی اور صد ہوا قید خانے کے آہنی سلاخوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سناٹا پیدا کر رہی تھی۔ یہ قید خانہ جو کسی زمانے میں ریاست کے سب سے سخت مجرموں کے لیے بنایا گیا تھا، اب خود ایک داستان بن چکا تھا۔ یہاں قید ہونے کا مطلب تھا کہ تو تم دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہو، پھر تم سے کسی نے ایسا انتقام لیا ہے جس کا حساب قانون کی کتاب میں نہیں ملتا۔ انہی نم آلود دیواروں کے پیچھے ایک قیدی یوسف بن طاہر بیٹھا تھا۔ چہرے پر لمبی داڑھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن، مگر ساتھ ہی گہرائی میں ایک چمک جو بتاتی تھی کہ یہ شخص عام قیدی نہیں۔ یوسف کا لباس پھٹا ہوا تھا، مگر اس کا انداز نشست بتا رہا تھا کہ وہ کبھی عزت و وقار والا شخص رہا ہوگا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ ایک پرانے کپڑے کے ٹکڑے پر چل رہی تھیں، جیسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس کے سامنے لوہے کی مضبوط سلاخیں تھیں جن کے پیچھے ایک راہداری تھی، اور اس راہداری میں چلتا آ رہا تھا ایک شخص، ابراہیم قاصد۔ لمبا قد، دبلا پتلا جسم، چہرے پر سفر کی تھکن اور آنکھوں میں وہ احتیاط جو کسی رازدار کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چرمی تھیلی تھی اور کمر پر لٹکی تلوار کا دستہ چمک رہا تھا۔ ابراہیم جیسے ہی یوسف کے سامنے رکا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خاموشی چند لمحے فضا میں معلق رہی۔ آخرکار یوسف نے مدھم مگر گہرے لہجے میں کہا، تم آ گئے؟ میں سوچ رہا تھا شاید تم کبھی نہ آؤ گے۔ ابراہیم نے سلاخوں کے قریب آ کر آہستہ سے جواب دیا، سفر آسان نہیں تھا یوسف، ہر قدم پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ تم جانتے ہو، یہ صرف ایک ملاقات نہیں، یہ فیصلہ ہے، سچ کے حق میں آ جھوٹ کے ساتھ۔ یوسف کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم صرف قاصد نہیں بلکہ اس کے ماضی کا ایک اہم حصہ ہے۔ دونوں کی ملاقات کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ برسوں پرانے ایک وعدے کی کڑی تھی، ایک ایسا وعدہ جس نے ان کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ یوسف کبھی شہر سرحد آباد کا معزز تاجر تھا۔ کپڑے اور مسالے کی تجارت میں اس کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ ایمانداری اور قول کی پختگی اس کی پہچان تھی۔ لوگ اس پر نہ صرف بھروسہ کرتے بلکہ اس کے پاس مشورہ لینے بھی آتے۔ مگر طاقت اور دولت کے کھیل میں ایماندار لوگ اکثر سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ شہر میں ایک اور طاقتور شخص تھا، قاضی زبیر الدین۔ بظاہر وہ عدالت کا سب سے بڑا منصب دار تھا، مگر درپردہ وہ ظلم و ناانصافی کا سہارا لے کر اپنی جائیداد اور اثر و رسوخ بڑھاتا تھا۔ یوسف اور قاضی کی راہیں تب ٹکرائیں جب قاضی نے ایک زمین ہتھیانے کی کوشش کی جو یوسف کے قریبی دوست کی تھی۔ یوسف نے کھل کر اس کے خلاف گواہی دی۔ یہی لمحہ تھا جب یوسف نے اپنے دشمن کا بیج بو دیا۔ چند مہینوں بعد شہر میں ایک بڑی چوری کا واقعہ ہوا۔ قاضی کے آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ الزام یوسف پر ڈال دیا جائے۔ جھوٹی گواہیاں، جعلی کاغذات اور گواہوں کی خرید و فروخت، سب کچھ اس انداز میں ہوا کہ عوام کو بھی شک ہونے لگا۔ یوسف کی ایمانداری اس وقت اس کا دفاع نہ بن سکی۔ عدالت میں قاضی نے یوسف کو مجرم ثابت کر دیا اور یوسف کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ یوسف کو قلعہ قید خانے میں لایا گیا تو اسے احساس ہوا کہ قید جسم کو تو روک سکتی ہے مگر ضمیر کو نہیں۔ قیدیوں کی چیخیں، زنجیروں کی جھنکار اور پہرے داروں کی سختی، یہ سب کچھ یوسف نے برداشت کیا۔ مگر جو چیز اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی وہ یہ تھی کہ سچ جاننے کے باوجود دنیا نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ابراہیم جو اس وقت شہر سے باہر تھا، جب یہ خبر ملی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف کو صرف بے گناہ ثابت نہیں کرے گا بلکہ اس سازش کا پردہ بھی فاش کرے گا۔ مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ قاضی کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجنے میں کئی مہینے لگا دیے، ابراہیم نے کہا۔ میرے پاس ثبوت ہیں یوسف، مگر یہ سفر خطرناک ہے۔ اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو تمہاری آزادی تو ہو جائے گی مگر ہمارے پیچھے خون کے پیاسے لگ جائیں گے۔ یوسف نے سلاخوں کو تھام کر کہا، ابراہیم، میں نے قید قبول کر لی مگر جھوٹ کا بوجھ قبول نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے تو ہم یہ امتحان دیں گے۔ ابراہیم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی تھیلی سے ایک پرانا کاغذ نکالا جو نمی اور وقت کے اثر سے پیلا ہو چکا تھا۔ یہ قاضی کے دستخط ہیں اور یہ اس زمین کے کاغذات ہیں جو اس نے ہتھیائے تھے۔
اگر یہ شہر کی اعلیٰ عدالت تک پہنچ جائیں تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک آئی، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صرف کاغذ نہیں، یہ موت کا پروانہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قید خانہ کی خاموش دیواروں نے ایک فیصلہ سن لیا، تو سچ جیتے گا، پھر یہ دونوں ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سائے میں دفن ہو جائیں گے۔ قید خانے کی خاموش راہداریوں میں ابراہیم کا ہر قدم سوچ سمجھ کر پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس کاغذ کو اس نے یوسف کے سامنے رکھا ہے وہ محض ایک ثبوت نہیں بلکہ دشمن کے دل میں لگنے والا تیر ہے۔ جیسے ہی وہ قید خانے سے نکلا، اس نے پیچھے موڑ کر ایک آخری نظر یوسف پر ڈالی۔ یوسف کے چہرے پر عزم تھا مگر آنکھوں میں ایک سوال چھپا ہوا تھا، کیا یہ سفر منزل تک پہنچ پائے گا؟ ابراہیم جیسے ہی قلعے کے دروازے تک پہنچا، ایک بوڑھا پہرے دار جس کا نام حامد تھا اسے دیکھ کر رک گیا۔ حامد نے تیز نظریں ابراہیم پر ڈالی اور بولا، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ قیدی نمبر 47 سے کیا بات کرنی تھی؟ ابراہیم نے لمحہ بھر سوچا، پھر جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا، میں ایک پرانا جاننے والا ہوں، بس حال چال پوچھنے آیا تھا۔ حامد نے طنزیہ ہنس کر کہا، یہاں حال چال پوچھنے نہیں، قرض چکانے آتے ہیں۔ خیر، میرا کام شک کرنا ہے اور آج تم نے میرے شک کو جگا دیا۔ ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ قلعے سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر پیچھے سے حامد کی آنکھیں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ ہر قدم نوٹ کر رہا ہو۔ سرحد آباد کا شہر دن میں بھی اتنا مصروف نہ ہوتا جتنا رات میں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں خرید و فروخت، سودے بازی اور چھپے ہوئے لین دین اپنی انتہا پر ہوتے۔ ابراہیم نے طے کیا کہ وہ شہر کے بیچوں بیچ سے نہیں گزرے گا بلکہ پرانی گلیوں کا رخ کرے گا جہاں پہرے دار کم ہوتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ ایک تنگ گلی میں پہنچا، سامنے دو آدمی آ گئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں لمبے خنجر تھے اور آنکھوں میں وہ صفاقی جو قاضی کے کارندوں میں عام تھی۔ کیا تم ہی ابراہیم ہو؟ ایک نے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، بس پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر تیسرا آدمی پیچھے سے آ گیا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ لڑائی کے بغیر نکلنا ممکن نہیں۔ اس نے اپنی کمر سے تلوار کھینچی اور پہلی ہی وار میں ایک حملہ آور کے بازو پر زخم لگا دیا۔ باقی دونوں پیچھے ہٹے مگر پھر وہ سب ایک ساتھ جھپٹ پڑے۔ گلی کی خاموشی اب دھات اور سانسوں کی آوازوں سے بھر گئی۔ بالآخر ابراہیم نے موقع پا کر ایک کو دھکا دے کر گرا دیا اور دوسرے کے خنجر سے بچتے ہوئے گلی کے کونے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت ضائع کرنے کا مطلب ہے قاضی کے اور زیادہ آدمیوں کا پہنچ جانا۔ ابراہیم ایک پرانی سرائے میں جا گھسا جو برسوں سے بظاہر خالی تھی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ اس نے تھیلی میں موجود کاغذات کو دوبارہ چیک کیا، وہ صحیح سلامت تھے۔ چند لمحوں بعد اسے باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی آہستہ آہستہ سرائے کے دروازے کے قریب آ رہا تھا۔ ابراہیم نے سانس روکے دروازے کی درز سے جھانکا۔ یہ ایک چھوٹا بچہ تھا، شاید 12 برس کا، مگر آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ حیرت تھی۔ تم کون ہو؟ بچے نے سرگوشی کی۔ ایک مسافر، اور شاید جلد ہی بھاگنے والا بھی، ابراہیم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بچے نے کچھ سوچا پھر بولا، میرے والد کو بھی قاضی نے جھوٹے الزام میں قید کر دیا تھا۔ اگر تم سچ کے لیے نکلے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ادھر قید خانے میں یوسف اپنی کوٹھری میں بیٹھا آسمان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جو سلاخوں کے بیچ سے نظر آتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کچھ ہونے والا ہے اور ہر لمحہ قید خانہ کی دیواریں اور بھاری ہو رہی تھیں۔ حامد وہی پہرے دار آ کر بولا، تمہارے دوست کا نام اب شہر کے پہرے داروں میں گردش کر رہا ہے۔ تمہارا انجام شاید اس سے بھی برا ہو۔ یوسف نے سکون سے کہا، اگر میرا دوست سچ لے کر آیا ہے تو انجام کا فیصلہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قاضی کے نہیں۔ اسی وقت شہر کے وسط میں قاضی زبیر الدین اپنے قصر میں بیٹھا شربت پی رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا خاص آدمی و کمال او موجود تھا۔ ابراہیم ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے، قاضی نے کہا۔ وہ یوسف کی بے گناہی کے ثبوت لے کر آیا ہے۔ اسے شہر سے نکلنے نہ دو، چاہے زندہ یا مردہ۔ کمال نے سر ہلایا اور بولا، میرے آدمی ہر گلی میں ہے، وہ یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔
इब्राहिम जानता था कि वक्त कम है। इसने बच्चे की मदद कबूल कर ली। वो इसे एक खुफिया सुरंग के बारे में बता रहा था जो शहर की पुरानी फसील के नीचे से निकलती थी। मगर इस सुरंग में जाना आसान नहीं था। वहां सदियों पुरानी रुकावटें, अंधेरा और शायद वो लोग मौजूद थे जिन्हें काजी ने इसीलिए बिठाया था कि कोई इस रास्ते का इस्तेमाल न करे। इब्राहिम ने अपने दिल में एक ही बात दोहराई, ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये ज़मीर का इम्तिहान है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। शहर की फसील पर नस्ब मशलोहे की रोशनी हुआ के झोंकों से हल रही थी। इब्राहिम और वो 12 साला लड़का जिसका नाम अहमद था, पुरानी सुरंग के दहाने पर खड़े थे। ये दहाना एक शिकस्ता हवेली के नीचे छुपा हुआ था और इस पर मिट्टी और पत्थरों की तहें इस तरह जिम चुकी थीं जैसे बरसों से यहां किसी ने कदम न रखा हो। अहमद ने आहिस्ता से पत्थर हटाया और बोला, यहां से अंदर जाओगे तो अंधेरा और नमी तुम्हारा इम्तिहान लेगी, मगर अगर दिल मजबूत हो तो ये रास्ता तुम्हें शहर से बाहर ले जा सकता है। इब्राहिम ने एक लम्हा इस दहाने को देखा, फिर गहरी सांस लेकर अंदर उतर गया। सुरंग में ठंडी हुआ का झोंका था, मगर साथ ही सड़ांध भी, जैसे कई साल से यहां कोई जानवर या इंसान मर कर गिल सड़ गया हो। सुरंग इतनी तंग थी कि बाज़ जगह इब्राहिम को झक कर चलना पड़ रहा था। पत्थरों पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। अचानक सुरंग की गहराई में एक हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रुका और कान लगाकर सुनने लगा, कदमों की मध्यम चाप। कौन है? एक भारी आवाज आई और साथ ही एक मशल की रोशनी इब्राहिम के चेहरे पर पड़ी। 2 आदमी तलवारों के साथ सामने खड़े थे। ये काजी के कारिंदे थे जिन्हें इसी रास्ते की निगरानी पर मामूर किया गया था। यहां आने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? एक ने तलवार उठाते हुए कहा। इब्राहिम ने जल्दी से थैली को अपने कपड़ों के अंदर छुपाया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया था। मगर उसका लहजा उन्हें मुतमईन न कर सका। तलवार के एक वार से एक आदमी ने हमला किया, मगर इब्राहिम ने फुर्ती से झक कर वार टाल दिया। सुरंग की तंगी में लड़ाई मुश्किल थी, मगर इब्राहिम का अज़्म मजबूत था। इसने एक हमला आवर को धक्का देकर पानी के गड्ढे में गिरा दिया और दूसरे के हाथ पर वार करके इसे बेबस कर दिया। अहमद ने मौका देखकर एक पत्थर उठाया और पीछे से हमला आवर के सर पर मारा। वो जमीन पर गिर गया। जल्दी चली, वो मजीद आदमी बिला लेंगे, अहमद ने कहा। कई मिनट की दुश्वार गुजारा के बाद वो सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंचे जहां एक जंग आलूद आहनी दरवाजा था। दरवाजा खोलने पर ठंडी रात की हवा का झोंका आया। वो शहर की फसील के बाहर थे, मगर ये सिर्फ आधी जीत थी। असल मकसद उन सबूतों को अदालत तक पहुंचाना था जो शहर से 2 दिन के फासले पर थी। उधर कैद खाने में यूसुफ बेचैनी से इंतजार कर रहा था। इसने महसूस किया कि पहरेदारों की चहल पहल बढ़ गई है। हामिद बूढ़ा पहरेदार आकर बोला, तुम्हारा दोस्त शायद जिंदा ना लूटे, काजी ने इसके सर की कीमत लगा दी है। यूसुफ ने हामिद की आंखों में देखा और कहा, अगर वो सच के लिए निकला है तो इसका हर कदम कीमती है, चाहे वो जिंदा वापस आए या नहीं। हामिद ने गहरी सांस ली और सर झुकाकर चला गया। शायद इसके अंदर भी ज़मीर का कोई चिराग जलने लगा था। काजी ज़ुबैर अल-दीन को खबर मिल चुकी थी कि इब्राहिम सुरंग से निकल गया है। इसने अपने खास आदमी कमाल को 20 घड़ सवारों के साथ ताक़ुब पर भेज दिया। इसे सांस लेने का मौका भी ना देना, काजी ने गुस्से से कहा। इब्राहिम और अहमद एक सुनसान रास्ते पर थे जब उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो मशलोहे की कतार तेजी से करीब आ रही थी। हम जंगल का रास्ता लेंगे, अहमद ने कहा। जंगल की आजमाइश। जंगल घना और पुरपेच था। चांद की रोशनी दरख्तों के दरमियान टूटकर जमीन पर पड़ रही थी। घर सवार पीछे थे और इब्राहिम का सांस फूल रहा था। अचानक सामने एक छोटा सा पिल आया जो एक तेज बहते नाले पर था। ये पिल कमजोर है, अहमद ने कहा, लेकिन यही वाहिद रास्ता है। वो दोनों पिल पर दौड़ पड़े। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचे, इब्राहिम ने पिल के एक बड़े शहतीर को धकेल दिया। पिल गिरकर पानी में बह गया और पीछे आने वाले घड़ सवार रुक गए। अदालत का दिन। 2 दिन बाद सुबह के वक्त इब्राहिम और अहमद शहर नूराबाद की अदालत के दरवाजे पर खड़े थे। वो अंदर गए और काजी आला के सामने वो कागजात पेश किए जो काजी ज़ुबैर की बदउनवानी और जमीन हथियाने का सबूत थे।
عدالت میں گواہ بھی پیش کیے گئے، ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو قاضی کے ظلم سے تنگ آ کر اب سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ قاضی اعلیٰ نے فیصلہ سنایا، یوسف بن طاہر بے گناہ ہے۔ قاضی زبیر الدین کو عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے اور اس کے تمام جرائم کی تحقیقات کا حکم دیا جاتا ہے۔ آزادی کا لمحہ۔ جب یہ حکم قید خانے میں پہنچا تو یوسف کو کوٹھری سے نکالا گیا۔ اس نے برسوں بعد آسمان کو بغیر سلاخوں کے دیکھا۔ ابراہیم وہاں موجود تھا اور اس کے ساتھ احمد بھی۔ یوسف نے دونوں کو گلے لگا کر کہا، تم نے صرف میری آزادی نہیں کرائی، تم نے سچ کی عزت واپس دلائی ہے۔ ضمیر کی گواہی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حامد بوڑھا پہرے دار بھی عدالت میں گواہی دینے گیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت جھوٹ دیکھا مگر آج میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ اختتام۔ یوسف اپنی تجارت میں واپس لوٹ آیا مگر اب اس کا مقصد صرف نفع نہیں تھا بلکہ انصاف کے لیے لڑنا تھا۔ ابراہیم نے قاضی کے باقی ماندہ جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے سفر جاری رکھا اور احمد نے تعلیم حاصل کر کے وکیل بننے کا فیصلہ کیا تاکہ کبھی کسی معصوم کو جھوٹے الزام میں قید نہ ہونا پڑے۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ جب ضمیر جاگتا ہے تو سچ کا سفر مشکل ضرور ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ روشنی میں نکلتا ہے۔